السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک فلم کے بارے میں جس کا نام آؤٹ سائڈ۔ اس فلم میں سسپینس کا بہترین امتزاج ہے، اس لیے ہم فلم کا کوئی خاص انٹروڈکشن نہیں دیں گے تاکہ آپ اس کہانی میں خود سے ڈوب سکیں۔ کہانی کا آغاز ایک شہر سے ہوتا ہے جہاں زومبی وائرس نے کوہرام مچا رکھا ہے اور تقریباً سب لوگ اس کا شکار ہو چکے ہیں۔ البتہ شہر میں ایک شخص جس کا نام فرانسس ہے، وہ اپنی بیوی ایرس اور دو بیٹوں جوش اور لیوک کے ساتھ ابھی تک خود کو انفیکشن سے بچائے ہوئے ہے۔ فرانسس اپنی فیملی کے ساتھ اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوتا ہے، اس امید میں کہ شاید یہ وائرس صرف شہر تک محدود ہے اور ان کا گاؤں محفوظ ہے۔ گاؤں میں فرانسس کے والدین رہتے ہیں اور اس کا خیال تھا کہ وہاں پہنچ کر وہ سب محفوظ زندگی گزار سکیں گے۔ لیکن جب وہ لوگ گاؤں کے گھر پہنچتے ہیں تو ایک دردناک منظر ان کے سامنے آتا ہے۔ ان کے والد کی لاش بیڈ پر پڑی ہوتی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے زومبی بننے کے خوف سے خودکشی کر لی ہے۔ یہ دیکھ کر فرانسس کے دل پر گہرا اثر پڑتا ہے کیوں وہ یہی سوچ کر گاؤں آیا تھا کہ یہاں کا ماحول محفوظ ہے۔ حالات کو سمجھتے ہوئے فرانسس اپنے والد کی بندوق اٹھا لیتا ہے۔ اسے حالات میں ہتھیار ہونا ضروری ہے۔ تبھی اسے کمرے کے باہر سے کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ جب وہ باہر جاتا ہے تو حیرت اور خوف سے دیکھتا ہے کہ وہاں اس کی ماں کھڑی ہے، مگر وہ اب ایک زومبی میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اس کا آدھا جسم کٹا ہوا ہے مگر وہ پھر بھی اس کی طرف بڑھ رہی ہے تاکہ اس پر حملہ کر سکے۔ فرانسس کے لیے یہ لمحہ بہت دردناک ہے۔ وہ اپنی ماں کو نہیں مارنا چاہتا لیکن اس سچویشن کو سمجھتے ہوئے وہ مجبوراً اپنی ماں کو گولی مار کر ختم کر دیتا ہے۔ بعد میں وہ اپنے والدین کی آخری رسومات ادا کرتا ہے تاکہ ان کی روح کو سکون مل سکے۔ فرانسس کے لیے یہ لمحہ بہت دردناک ہے۔ وہ اپنی ماں کو مارنا نہیں چاہتا تھا لیکن سچویشن کو سمجھتے ہوئے وہ مجبوراً اپنی ماں کو گولی مار کر ختم کرتا ہے۔ اب فرانسس اپنی فیملی کو یقین دلاتا ہے کہ ان کے پاس کھیت اور پانی کے وسائل موجود ہیں، اس لیے وہ سب یہاں رہ کر خود کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ سبھی اس بات پر راضی ہو جاتے ہیں مگر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایرس اور فرانسس کے بیچ کشیدگی ہے۔ دونوں کسی بات پر ایک دوسرے سے ناراض ہیں۔ ان کے اس اختلافات کے باوجود سبھی اس بات پر متفق ہوتے ہیں کہ انہیں قریبی اسٹور ہاؤس جانا چاہیے تاکہ وہاں سے ضروری سامان حاصل کیا جا سکے۔ جب وہ اسٹور ہاؤس پہنچتے ہیں تو انہیں وہاں ایک کیئر ٹیکر کی لاش ملتی ہے جس نے زومبیز سے بچنے کے لیے خودکشی کر لی ہے۔ اس اسٹور میں کچھ مرغیاں بھی پنجرے میں بند ہوتی ہیں۔ فرانسس اپنے بیٹے جوش سے کہتا ہے، جا کر کیئر ٹیکر کی لاش سے چابی نکالو اور ان مرغیوں کو آزاد کر کے یہاں لے آؤ۔ جوش اس صورتحال سے کافی گھبرایا ہوا تھا لیکن فرانسس اسے کہتا ہے، بیٹا یہ وقت ڈرنے کا نہیں ہے، یہ سمجھو کہ یہ تمہاری ایک تربیت ہے تاکہ اگر کبھی بھی زومبیز کا سامنا ہو تو تم خود کو بچانے کے قابل بن سکو۔ جوش ہچکچاتے ہوئے کیئر ٹیکر کی لاش کے پاس پہنچتا ہے اور چابی لینے کی کوشش کرتا ہے لیکن گھبراہٹ میں وہ لاش پر گر پڑتا ہے۔ اس خوفناک لمحے میں جوش کی سانسیں رک جاتی ہیں۔ وہ سیدھا پانی کے پمپ کے پاس پہنچتا ہے اور اپنے جسم پر لگا خون صاف کرنے لگتا ہے۔ جب جوش وہاں سے ہٹ جاتا ہے تو ایرس فرانسس سے کہتی ہے، تم ابھی اسے کو سب کچھ کیوں سکھا رہے ہو؟ ابھی تو وہ بچہ ہے۔ فرانسس جواب دیتا ہے، اگر ہمیں زندہ رہنا ہے تو یہ سب دیکھنا پڑے گا۔ یہ بچہ ہے لیکن زندہ رہنے کے لیے تیار ہونا ضروری ہے۔ سب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو جوش کہتا ہے، میری گرل فرینڈ نے میسج کیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ پہاڑ کے قریب ایک کیمپ ہے جس میں جا رہی ہے جہاں اور بھی غیر متاثرہ لوگ موجود ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بھی وہاں جانا چاہیے۔ لیکن فرانسس اس تجویز کو فوراً مسترد کر دیتا ہے اور کہتا ہے، ہم کسی کیمپ میں نہیں جائیں گے، وہاں ہمیں کھانے پینے کی چیزیں بھی ٹھیک سے نہیں ملیں گی۔ فرانسس کی یہ بات ایرس کو کچھ اچھی نہیں لگتی، وہ بھی وہاں سے نکلنا چاہتی ہے۔ رات کو جب فرانسس سو رہا ہوتا ہے تو اسے اپنے والد کے خوفناک خواب آنے لگتے ہیں جہاں وہ اس پر ظلم کرتے تھے۔ ان خوابوں سے گھبرا کر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ کسی اور جگہ منتقل ہو جائے گا۔ بچپن کے خوفناک یادیں اسے یہاں پریشان کر رہی ہوتی ہیں۔ اگلے دن سبھی وین میں سوار ہو کر اس کیمپ کی طرف نکلتے ہیں لیکن جیسے ہی وہ ایک پل کے قریب پہنچتے ہیں تو انہیں سامنے ایک بیریکیڈ لگا ہوا دکھائی دیتا ہے جسے یہ راستہ بند کر دیا گیا تھا۔
एरिस बैरिकेड को हटाने की कोशिश करती है ताकि वो रास्ता साफ कर सके, लेकिन अचानक जब ज़ुम्बी इस पर हमला करने की कोशिश करता है, फ्रांसिस फौरी रद्द-ए-अमल देते हुए ज़ुम्बी को गोली मारकर ख़त्म कर देता है। लेकिन गोली की आवाज़ सुनकर मज़ीद ज़ुम्बीज़ वहाँ पहुँचना शुरू हो जाते हैं। वो फौरी तौर पर एक ग्रेनेड फेंकता है ताकि ज़ुम्बीज़ को रोक सके, मगर इस धमाके की वजह से इनकी वैन भी ख़राब हो जाती है। अब वो वहाँ इनके पास निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। मजबूरन वो सब दोबारा गांव वापस आ जाते हैं। अगली सुबह फ्रांसिस अकेले वैन के पास जाता है और इसे ठीक कर लेता है, लेकिन इस बार वो अपने घर वालों को कुछ नहीं बताता। इसने फैसला कर लिया है कि गांव में ही रहेंगे, क्योंकि गांव के बाहर हर तरफ ज़ुम्बीज़ का खतरा है, जबकि यहाँ सिर्फ खौफनाक यादें हैं, इन्फेक्टेड लोगों का सामना नहीं। वो गांव में रहने का अज़म रखते हैं और घर की लाइट्स वगैरह ठीक करके बच्चों के साथ फिल्म देखने का इंतज़ाम करता है ताकि सबकी तफरीह हो सके। कुछ देर बाद जोश और ल्यूक पुरानी एल्बम्स देख रहे होते हैं। इन तस्वीर में एक तस्वीर फ्रांसिस के भाई की भी होती है। ल्यूक जोश से कहता है, क्या तुमने नोटिस किया? तुम बिल्कुल पापा के भाई की तरह नज़र आते हो, ना कि पापा की तरह। ये सुनकर जोश हैरान रह जाता है और इसे अंदाज़ा हो जाता है कि इसका बाप इससे इतना फासला क्यों रखता है। इस पर इंकशाफ होता है कि असल में वो फ्रांसिस का बेटा नहीं है, बल्कि इसके भाई का बेटा है। दोस्तों, हकीकत ये है कि एरिस का फ्रांसिस के भाई के साथ एक ताल्लुक था, जिससे जोश पैदा होता है। बाद में फ्रांसिस ने एरिस को माफ़ कर दिया था और जोश और ल्यूक दोनों को देखभाल की जिम्मेदारी निभाई। कुछ देर बाद जोश फ्रांसिस के पास आता है और कहता है, मुझे अपने ख़ानदान के लिए कुछ करना है ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप सब के लिए मददगार साबित हो सकूं। फ्रांसिस जवाब देता है, तुम अभी बच्चे हो बेटा, अगर तुम वाकई ही समझते हो कि तुम हमारे लिए कुछ कर सकते हो तो बताओ, क्या तुम हमें बचाने के लिए किसी की जान ले सकते हो? जोश पूरे एतमाद के साथ जवाब देता है, हाँ, मैं अपने ख़ानदान को बचाने के लिए किसी की भी जान ले सकता हूँ। ये सुनकर फ्रांसिस एक गन थमा कर निशाना लगाने का कहता है। जोश खौफज़दा होता है, लेकिन फ्रांसिस इसे मज़ीद सख्ती से कहता है, इसका डर ख़त्म हो सके। इस तरह वह जोश को खुद एतमादी और तहफ़्फ़ुज़ की खातिर सख्त हालात का सामना करने के काबिल बनाने की कोशिश कर रहा होता है। एरिस और ल्यूक भी वहां पहुंच जाते हैं। एरिस गुस्से से कहती है, ये क्या कर रही हो? जोश अभी इस काबिल नहीं है, देखो वो कितना डरा हुआ है। इस दौरान गोली की आवाज़ सुनकर तमाम ज़ुम्बीज़ वहां आना शुरू हो जाते हैं। सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए फ्रांसिस और बाकी सब जल्दी से घर के अंदर वापस जाते हैं, लेकिन ज़ुम्बीज़ इनका पीछा करते करते घर तक पहुँच चुके होते हैं और ज़बरदस्ती अंदर आने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी अचानक एक बड़ी गाड़ी आती है। गाड़ी में सवार शख्स हॉर्न बजाकर ज़ुम्बीज़ की तवज्जो अपनी जानिब खींच लेता है और सारे ज़ुम्बीज़ और गाड़ी के पीछे चल पड़ते हैं। इस तरह फ्रांसिस और इसका ख़ानदान ज़ुम्बीज़ के हमले से बच जाते हैं। फ्रांसिस फ़ौरन गाड़ी के पहचान लेता है। वो गाड़ी किसी और की नहीं, बल्कि इसके भाई ड्यूड की थी, जिसका एरिस के साथ रिश्ता था और जिससे जोश पैदा हुआ। अगले दिन फ्रांसिस ड्यूड से मिलने जाता है। ड्यूड को कहता है कि भाई, मैं ये बस देखने आया था कि माँ और बाप ठीक है या नहीं। फ्रांसिस गुस्से से जवाब देता है, वो दोनों कब के मर चुके हैं और अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। फ़ौरन यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं यहीं तुम्हें मार डालूंगा। ड्यूड जवाब देता है, भाई, मैं यहाँ रहने के लिए नहीं आया। फिर वो फ्रांसिस को एक नक्शा थमाते हुए कहता है, मैंने सुना है कि ये पहाड़ी के पास एक कैंप है, अगर जाना चाहो तो वहाँ जाना, शायद तुम्हारी जान बच सके। ये कहकर ड्यूड वहाँ से चला जाता है। फ्रांसिस ड्यूड की मदद लेना नहीं चाहता था, इसलिए ये वो नक्शे को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं होती। बाद में वो घर वापस आता है और फ़ौरन खिड़कियों पर लकड़ी लगा देता है ताकि ज़ुम्बीज़ खिड़की वगैरह से अंदर ना आ सकें। इस दौरान एरिस और बच्चे बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। वहाँ ल्यूक की नज़र एक बूढ़े ज़ुम्बी पर पड़ती है जो बेसमेंट में छुपा हुआ था। यह देखकर ल्यूक घबरा जाता है, लेकिन एरिस फ़ौरन इसके पास आकर इसे तसल्ली देती है, यह ज़ुम्बी बहुत बूढ़ा है और कमज़ोर है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन इस लम्हे फ्रांसिस ये बात सुन लेता है और फ़ौरन इस ज़ुम्बी का सर धड़ से अलग कर देता है। फ्रांसिस नहाने के लिए कमरे से निकलता है तो जोश की नज़र इस नक्शे पर पड़ जाती है जो ड्यूड ने दिया था, लेकिन जब वो कुछ कहने के लिए आगे बढ़ता है तो फ्रांसिस इसे गुस्से से कमरे से बाहर निकाल देता है। रात के खाने के दौरान जोश एरिस को नक्शे के बारे में बता देता है,
یہ سن کر ایرس حیران ہو جاتی ہے اور بعد میں فرانسس سے پوچھتی ہے، کیا تمہارے پاس کوئی نقشہ ہے؟ فرانسس اس نقشے کو ہاتھ میں لیتا ہے، اسے وہیں جلا دیتا ہے اور سختی سے کہتا ہے، کوئی کہیں نہیں جائے گا، سب کو یہیں رہنا ہوگا اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اس کے بعد ایک مضبوط لکڑی کی مدد سے مین گیٹ بند کر دیتا ہے تاکہ کوئی بھی باہر نہ جا سکے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے باہر زومبی کو دیکھا ہے جو بہت خطرناک ہے، اس لیے دروازہ بند کر رہا ہوں۔ لیکن جوش یہ بات سن کر اعتراض کرتا ہے کہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، باہر کوئی زومبی نہیں ہے۔ فرانسس یہ سن کر غصے میں آ جاتا ہے اور جوش کو جھگڑتے ہوئے کہتا ہے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے بولنے کی؟ تم ہماری ناجائز اولاد ہو۔ اس دوران اچانک دروازے پر ایک زخمی سپاہی دستک دیتا ہے۔ فرانسس اسے دیکھتے ہوئے کہتا ہے، یہاں سے چلے جاؤ، ہم تمہیں اندر نہیں آنے دیں گے۔ لیکن یہ سپاہی انفیکٹڈ نہیں ہوتا، اس لیے جوش زبردستی دروازہ کھول کر اسے اندر لے آتا ہے۔ سپاہی بتاتا ہے، میں پہاڑی کے پاس ایک کیمپ میں رہتا تھا، لیکن آج وہاں زومبیز نے حملہ کر دیا اور پورا کیمپ تباہ ہو گیا۔ ڈیوڈ نام کے ایک آدمی نے مجھے بچایا اور یہاں کا ایڈریس دیا تاکہ میں یہاں پناہ لے سکوں۔ یہ سن کر ایرس کو بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ غم سے رو پڑتی ہے کہ شاید ڈیوڈ اب زندہ نہ ہو۔ وہ سپاہی کو گھر میں رکھنے کی اجازت دیتے ہیں، لیکن فرانسس سخت لہجے میں کہتا ہے، تم یہاں رہ سکتے ہو لیکن بیسمنٹ میں رہنا ہوگا تاکہ ہمارے خاندان سے دور رہو۔ سپاہی اس بات پر رضامند ہو جاتا ہے۔ رات کو جوش ایرس کے پاس آ کر کہتا ہے، مجھے پتا ہے کہ فرانسس میرے اصل والد نہیں ہیں، اس لیے وہ مجھے پیار نہیں کرتے، لیکن میں آپ سب کو اپنے خاندان مانتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ باہر کہیں ایسی جگہ ضرور ہوگی جہاں ہم سب آرام سے رہ سکیں۔ براہ کرم مجھے باہر جانے کی اجازت دے دیں تاکہ میں اپنے خاندان کو محفوظ جگہ پہنچا سکوں۔ ایرس پہلے تو انکار کر دیتی ہے، لیکن جوش کی سنجیدگی دیکھ کر بالآخر اسے اجازت دے دیتی ہے، پر مجبور ہو جاتی ہے۔ جوش اسی رات گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ اگلی صبح جب فرانسس دیکھتا ہے کہ جوش گھر میں نہیں ہے تو وہ غصے میں آ جاتا ہے۔ اسے دروازہ کھلا ہوا دکھائی دیتا ہے جس سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ جوش بھاگ گیا ہے۔ غصے میں بے قابو ہو کر فرانسس ایک ہتھوڑا اٹھاتا ہے اور سب سے پہلے بیچارے سپاہی پر حملہ کر کے اسے مار ڈالتا ہے۔ اس کے بعد وہ ایرس پر بھی حملہ کرتا ہے اور اسے بے ہوش کر دیتا ہے۔ کچھ دیر بعد جب ایرس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ خود کو بیسمنٹ میں بند پاتی ہے۔ کچھ دیر بعد ایرس کھڑکی کے باہر اسے کتے کو دیکھتی ہے جس نے فرانسس کو کاٹا تھا۔ فرانسس اس کتے کو مار کر اس کا گوشت لے آتا ہے اور ایرس اور لیوک کو زبردستی کھلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب وہ ایرس اسے کھانے سے انکار کر دیتی ہے تو وہ غصے سے پلیٹ پھینک دیتا ہے۔ اس پلیٹ میں ایک چاقو بھی ہوتا ہے جسے دیکھ کر ایرس اسے چھپانے کی کوشش کرتی ہے تاکہ فرانسس کے جانے کے بعد استعمال کر سکے، خود کو آزاد کر سکے، لیکن بدقسمتی سے فرانسس چاقو دیکھ لیتا ہے اور اسے اپنے پاس رکھ کر دوبارہ بیسمنٹ کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ اب ایرس نے ایک منصوبہ بناتی ہے۔ وہ لیوک سے کہتی ہے کہ زور سے چیخے۔ جیسے ہی لیوک چیختا ہے تو اس کی آواز سن کر فرانسس فوراً بیسمنٹ میں آ جاتا ہے۔ ایرس فوراً اس پر حملہ کر دیتی ہے اور لیوک کے ساتھ مل کر آرام سے باہر نکل کر فرانسس کی بیسمنٹ میں بند کر دیتی ہے۔ اب بیسمنٹ کے باہر جب ایرس اور لیوک بھاگنے لگتے ہیں تو اچانک وہاں ڈیوڈ آ جاتا ہے جو کہ اب انفیکٹڈ ہو چکا تھا۔ وہ ایرس اور لیوک پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے جس پر دونوں فوراً وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں۔ ڈیوڈ کی آواز سن کر فرانسس غصے سے بے قابو ہو جاتا ہے۔ فرانسس بیسمنٹ کا دروازہ توڑ کر باہر آ جاتا ہے اور ڈیوڈ کو گولی مار دیتا ہے۔ اس کے بعد فرانسس ایرس سے کہتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے؟ میں نے تم لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس وقت لیوک آ جاتا ہے اور فرانسس دیکھتا ہے کہ لیوک کے ہاتھ پر ڈیوڈ نے کاٹ لیا ہے، جس سے یہ بات واضح ہو چکی ہے لیوک بھی اس زومبی بننے والا ہے۔ اس بات سے فرانسس اور ایرس دونوں بہت گھبرا جاتے ہیں اور نہیں جانتے کہ اب کیا ہوگا۔ ایرس ہمت کر کے لیوک کا وہ ہاتھ کاٹ دیتی ہے جس سے یہ ڈیوڈ نے کاٹا تھا اور اس پر پٹی باندھ کر فرانسس سے کہتی ہے، جلدی سے وین لے آؤ، ہمیں لیوک کو فوراً ہسپتال پہنچانا ہوگا۔ فرانسس فوراً وین کی طرف دوڑتا ہے، لیکن وہاں سے جوش ملتا ہے جس کے ہاتھ میں گن ہوتی ہے۔ جوش فرانسس کو دیکھ کر یہ سمجھ لیتا ہے کہ شاید فرانسس نے غصے میں آ کر اس کی ماں کو مار ڈالا ہے، اس لیے وہ فرانسس پر گولی چلاتا ہے۔ جوش جب فرانسس کو خون میں لت پت دیکھتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے،
تمہیں بھی اپنا بیٹا مانتا تھا، معاف کر دینا، مجھے معاف کر دو اگر تمہارا دل کبھی مجھ سے دکھا ہو۔ یہ سن کر جوش سمجھ جاتا ہے کہ اس نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے اور فرانسس سے معافی مانگتا ہے۔ تو پتا جی مجھے معاف کر دو، مجھ سے یہ انجانے میں ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد فرانسس کی جان چلی جاتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر جوش بے حد پچھتاتا ہے اور غم سے ڈوب جاتا ہے۔ وہ غصے میں آ کر کہتا ہے، میں نے یہ کیا کر دیا؟ بیچارہ فرانسس، جو اپنے بیٹے کے لیے وین لے گیا تھا تاکہ اسے جلدی سے ڈاکٹر کے پاس لے جا سکے، لیکن دوسرے بیٹے کے ہاتھ مر گیا۔ جوش گھر واپس آتا ہے جہاں ایرس فرانسس کا انتظار میں ہوتی ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ فرانسس اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ ایرس کو اکیلے ہی اپنے دونوں بیٹوں کا خیال رکھنا ہوگا، اور یہ سب اس وائرس کی تباہی کے دوران ہوا ہے۔ یہ انتہائی ایموشنل ایکٹنگ کے ساتھ فلم کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی، اسٹوری پسند آئی تو براہ کرم لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ تھینکس فار واچنگ۔